اس سے پہلے کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے، جیسے کہ آیت مباہلہ میں جو مباہلہ کا موقع آیا تو اس موقع پہ حضور کی جب 4 بیٹیاں ہیں تو خالی حضرت فاطمہ کو کیوں لے کر کے گئے، اس کا جواب دیا گیا، یوٹیوب پہ موجود ہے لنک۔ اور پنجتن پاک میں حضرت فاطمہ کیوں خالی شامل ہے جبکہ حضور کی 4 بیٹیاں رہیں۔ چادر تطہیر میں مصطفیٰ نے خالی حضرت فاطمہ کو کیوں شامل کیا جبکہ حضور کی 4 بیٹیاں رہیں؟ اس کا مکمل جواب حدیث کی اور تاریخ کی روشنی میں دیا جا چکا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی ولادت کب ہوئی، حضور کی عمر کیا تھی؟ پھر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کی شہزادیاں ہیں، ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تو گئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق، یہ بات بھی بتائی گئی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی ترتیب صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اس کے متعلق بھی روایت بیان کی جا چکی ہے۔ ابھی جو سب سے ابھرتا اور ان کے اعتبار سے بڑا مضبوط اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی وصال کے وقت جب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے تو حضور کی تدفین کس وقت ہوئی، اور کچھ دنوں کے بعد ہوئی یا اسی دن آقا علیہ السلام کی تدفین ہوئی؟ یعنی حضور پیر کے دن پردہ فرمائے تو کیا پیر ہی کے دن آقا علیہ السلام کی تدفین کا معاملہ عمل میں آیا یا اس میں تاخیر ہوئی، اور تاخیر ہوئی تو تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر صحابہ کرام بیٹھ کر کے خلیفہ کا انتخاب کر رہے تھے، تو ان رافضیوں اور کھٹملوں نے یہ کہنا شروع کر دیا صحابہ کرام کو تو خالی اپنی فکر تھی، مصطفیٰ کی بھی فکر نہیں ہے، جبکہ ان نااہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی اور مصطفیٰ کی سب سے زیادہ فکر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ دین کی بھی فکر ہے، مصطفیٰ کی بھی فکر ہے، مصطفیٰ کا مشن کیسے آگے چلے گا اس کی بھی فکر ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی بھی فکر ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تدفین کے تعلق سے پہلے بات سن لے اور تاخیر کی وجہ کیا ہوئی وجہ بھی سن لینا۔ ایک بار اور آئیے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کا جو دن آیا جس کو دوشمہ کہا جاتا ہے، اور دوشمہ کے دن ہی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اور دوشمہ کے دن یعنی پیر ہی کے دن حضور پردہ فرمائے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور جمعہ کے دن وصال فرمایا، تو آقا علیہ السلام پیر کے دن پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی تدفین بدھ کو پیش آئی، حالانکہ آقا علیہ السلام نے تاخیر کرنے سے روکا۔ لیکن پہلے دیکھیں یہ بدھ کو کیوں معاملہ پیش آیا۔ بدھ کی رات میں تدفین ہوئی، پیر کی شام رات، پھر منگل، پھر بدھ کی رات، اسی رات میں تدفین عمل میں آئی۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ 5واں حصہ صفحہ 267 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ حضور کا مزار کہاں رہے گا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مدینے سے مصطفیٰ کو لے چلو ملک شام، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں، کیونکہ انبیاء کرام وہیں پر آرام فرما ہے تو مصطفیٰ کا مزار وہاں پر بنے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جنت البقیع میں مصطفیٰ کا مزار ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، مکہ لے کر کے چلو، جنت المعلیٰ میں مصطفیٰ کا مزار ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق کو خبر لگی تو آپ تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قبض نبی الا دفن حیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر نبی پردہ فرماتے ہیں وہیں پر ان کو تدفین کا معاملہ پیش آتا ہے، وہیں پر وہ دفن کیے جاتے ہیں، یعنی وہیں پر ان کا مزار ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نبی جس جگہ کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر وصال عطا فرماتا ہے۔
تو نبی نے جس جگہ کو پسند فرمایا یعنی اس حجرہ عائشہ صدیقہ کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا، لہذا مزار بھی مصطفیٰ کا وہی ہوگا۔ جب حجرہ اتنا پسند ہے تو سوچو عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں فرفع فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ناظرین اٹھایا گیا جس پر حضور وصال فرما گئے۔ بستر کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد فحفروا له تحت، اس کے نیچے زمین کھود دی، ثم ادخل، جب سب زمین قبر تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد چونکہ نماز جنازہ کیسی پڑھی گئی الگ الگ انداز میں، لوگ پہلے مردوں کو موقع دیا گیا جاؤ نماز جنازہ پڑھ کر، کیا بولے یار، یہ ایسی نماز جنازہ جس میں عورتوں کو شامل کیا گیا، بولے آقا علیہ السلام کے مزار کو کھودا گیا، قبر کو کھودا گیا، اس کے بعد نماز کیسے ہو رہی، ثم ادخل الناس، پھر لوگوں کو داخل کیا گیا حضور کے پاس، یصلون علیہ ارسالہ، کہ لوگ وہاں جا کر حضور کی نماز پڑھیں انفرادی طور پر۔ تو الرجال، پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی، اور جنازے کی نماز میں دعا ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نماز جنازہ میں درود پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے جی، حتی اذا فرغ منہم، یہاں تک کہ جب مرد فارغ ہو گئے، ادخل النساء، عورتوں کو جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ کیا شان ہے واحد جنازے کی نماز، اس میں عورتیں شامل ہیں، عورتوں کو موقع دیا گیا، حتی فرغ النساء، یہاں تک کہ جب عورتیں فارغ ہو گئی، ادخل الصبیان، بچوں کو جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی یکے بعد دیگرے لوگ جا رہے جنازے کی نماز پڑھے، ولم یؤم الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کی امامت نہیں فرمائی، سب انفرادی طور پر اپنے اپنے انداز میں پڑھ کر کے آ گئے۔ فدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اوسط اللیل لیلۃ الاربعاء، پھر آقا علیہ السلام کی تدفین کا معاملہ منگل کے دن آدھی رات میں پیش آیا، منگل کا دن گزر گیا، اس کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں آقا علیہ السلام کی تدفین کا معاملہ آیا۔ اب یہ تاخیر کی وجہ کیا ہو؟ تو رافضیوں نے اسی کو مذاق بنانے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام تو سقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھے ہوئے اپنا خلیفہ بنا رہے تھے، اپنا امام لیڈر چن رہے تھے، ہم نے کہا لیڈر یہ رسمن چن رہے تھے، ورنہ لیڈر تو مصطفیٰ نے بہت پہلے ہی چن دیا ہے۔ حضرت علی کے کندھے میں رکھ کر کے ہاتھ مصطفیٰ نے کہا تھا، اے علی یہ ابو بکر و عمر ہے، میرے بعد انہی کی اقتدا ہوگی، انہی کی پیروی ہوگی، انہی کی پیروی ہوگی، ان کو مت بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی سے فرمایا، ترمذی کی حدیث میں ہے جی۔ تو تاخیر کی وجہ کیا بنی؟ تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فوراً دو بڑے فتنوں کا سامنا کرنا، دو بڑے فتنوں کا سامنا کرنا تھا۔ پہلا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، دوسرا فتنہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا تھا۔ ایسے موقع پر قوم کو سنبھالنے والا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی نظریں دیکھ رہی ہیں، بولو رافضی نہیں دیکھ پایا، منشأ مصطفیٰ کو صحابہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا پہلے لیڈر کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد دوسرا لیڈر سپرد خاک ہوگا، بولو نا۔ مصطفیٰ قیادت کر رہے تھے، مصطفیٰ کا جانشین منتخب ہوگا، اس کے بعد مصطفیٰ کا سپرد خاک کیا۔ اس لیے صحابہ کرام نے پہلے لیڈر کا انتخاب فرمایا، کیوں؟ کیونکہ بہت سارے، ایک تو یہ دو بڑے فتنے تھے، اور اتنے خطرناک فتنے تھے، اتنے خطرناک، مسیلمہ کذاب کے فیور میں بڑے بڑے اپنے آپ کو لگانے والے لوگ آ گئے، رجال جیسا خطیب، رجال جیسا اپنے آپ کو لگانے والا فصیح و بلیغ، یہ مسیلمہ کذاب کے فیور میں آ چکا تھا۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اتنا خطرناک تھا کہ صحابہ کرام ایک دم شک و شبہ میں پڑ گئے کہ کیا کرنا، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھ رہے، ہم بھی نماز پڑھ رہے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے گا؟ لیکن ایسے موقع پر میرے اللہ نے ابو بکر کو چن لیا،
ایسا چنا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اس نیکی پر عمر اپنی ساری نیکی قربان کرنے کے لیے تیار. ایسا زبردست اسٹائل لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مضبوطی سے کھڑے رہے. لیکن یہ سب نظریں کھٹمل کی نہیں نظر آتی. وہ تو خالی بتا رہے ہیں ہم اہل بیت والے. کیوں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ ابے جس کے نام میں اہل بیت کا نام شامل ہے، بولو یار، نور میں بھی شامل ہے، حسن میں بھی شامل ہے. اور الحمدللہ ہمارا خاندان، ہم لوگ، ہمارے ماننے والے سارے سنی اہل بیت کا ہی صدقہ کھاتے ہیں. ہمارے لقمے میں لوگ بولتے ہیں گھٹی میں پلا دی گئی اہل بیت کی محبت، ہم کہیں گے ہمارے ہر لقمے میں اہل بیت کی محبت. لیکن اہل بیت کون ہے یہ بھی تو پوچھیں گے. ہم خالی 4 کو لے کے بیٹھو گے؟ ہم الحمدللہ سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. تمہارے اعتبار سے نہیں، ہم اپنے اعتبار سے مانتے ہیں جو قرآن کا اعتبار ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. پھر دوسرا اختلاف صحابہ کرام میں بڑا اہم ہونے والا تھا. کیا؟ ایک تو معاملہ یہ 2 خطرناک فتنے تھے. اس کے بعد دوسرا ایک اختلاف کیا ہے؟ تدفین کو لے کر. یہ کہاں پہ حضور کا مزار بنے گا، کہاں پہ بنے گا، کہاں پہ بنے گا. حالانکہ اس سے پہلے ہی ماں عائشہ خواب دیکھ چکی. ماں عائشہ خواب دیکھ چکی ہے. مصدق الصحیحین کی روایت ہے، ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 3 چاند اترے اور ان کی گود میں آ گئے. اور سلو یار، 3 چاند. کتنے؟ 3 چاند اترے ان کی گود میں آ گئے. ماں عائشہ صدیقہ نے آقا حضرت ابو بکر سے پوچھا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے. جب حضور پردہ فرما کر کے ان کے حجرے میں گئے تو ابو بکر نے فرمایا عائشہ تمہارا پہلا چاند تمہارے کمرے میں ہے، تمہارا پہلا چاند تمہارے کمرے میں. اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے تو ماں عائشہ فرماتی ہے دوسرا چاند ہے. جب عمر آئے تو ماں عائشہ نے فرمایا اللہ نے تیسرا چاند میرے حجرے میں عطا فرما دیا. پہلے ہی خواب کی تعبیر. لیکن صحابہ میں تھوڑا انتشار. ابو بکر نے فرمایا اتفاق ہو گیا، لیڈر نے کہہ دیا مسئلہ ختم، خلیفہ نے کہہ دیا مسئلہ ختم. پھر دوسرا اختلاف یہ ہوا تھا نہلایا جائے کہ نہ نہلایا جائے. کچھ لوگوں نے تو محبت میں ایسا کہہ دیا کہ نہیں ہم کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی تو پاک ہے، اللہ کے نبی پاک ہے، نہلانے کی کیا ضرورت ہے. ایک آواز بھی آ گئی ہمارے جنوبا کے اندر موجود ہے، ایک آواز آ گئی ہاں اللہ کے نبی پاک ہے ان کو نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ایسے موقع پہ مصطفیٰ کے چچا کو اللہ نے چن لیا. عباس نے کہا نہ کہاں سے بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، ہم کو کیا معلوم، ہم ایسی بات پر بھروسہ کر کے شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم مصطفیٰ کو نہلائیں گے، غسل دیں گے. جیسے ہی کہا فوراً ایک آواز آئی ہاں اللہ کے نبی کو غسل دو. پہلی آواز شیطان کی تھی، میں اللہ کا نبی خضر بول رہا ہوں. ایسے اختلافات بڑے زبردست ہونے والے تھے. اس لیے پہلے لیڈر کا انتخاب ہو جائے تاکہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو. اس لیے صحابہ کرام نے پہلے یہ کیا. اور صحابہ کی نظریں دیکھ رہی تھی کیونکہ صحابہ کی نظریں پاسی میں نہیں دیکھتی ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مقام نہامت کو بھی دیکھ لیتی ہیں. یہ صحابہ جن کی پرچی اگر دریا کو پہنچ جائے تو دریا بھی ان کی آواز کو سمجھ جاتا ہے. یہ صحابہ دیکھ رہے. کھٹمل کہاں سے دیکھے گا، کھٹمل کہاں سے دیکھے گا. خالی کالا کپڑا نہیں آیا، چہرے پر بھی کالا پن آیا اور دل میں بھی کالا پن آیا. الحمدللہ ہم بلال کے غلام ہیں. اگرچہ رنگ سیاہ فام ہو جائے لیکن دل بڑا نور والا ہے، بڑا سرور والا ہے. جی تو اس کی وجہ یہ رہی، اس لیے تاخیر کا مسئلہ پیش آیا. تاخیر کی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تاخیر کیوں ہوئی؟ اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ. دوسرا معاملہ، اب یہ ان کا جو چوتھا اعتراض تو ہو گیا. 5واں اعتراض اور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کربلا کی جنگ میں صحابہ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ صحابہ کو شریک ہونا چاہیے تھا کربلا کی جنگ میں. بڑا شد و مت کے سینہ پیٹ پیٹ کے بول رہا ہے. اب تو سینہ کم پیٹتا ہے، ٹیبل پہ ہاتھ زیادہ مارتا ہے. ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہے، مار کھانے کا بڑا شوق ہے. ہم لوگ کو پتا، ہم لوگ بہت اچھے سے پیٹتے ہیں. صحیح ہے. تو بولے صحابہ کرام کیوں نہیں شریک ہوئے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین کربلا لڑنے کے لیے گئے تھے؟ لڑنے کے لیے گئے تھے کیا؟ یا جب جا رہے تھے تو بتا کے جا رہے تھے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، فوج لے کے جا رہا ہوں، میری فوج میں شامل ہو جاؤ؟ وہ تو لڑنے کے لیے جا بھی نہیں رہے تھے.
وہ تو خالی حجت تمام کرنے جا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ لڑنے نہیں جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی لے جا رہے ہیں، ہتھیار زیادہ نہیں لے کے جا رہے ہیں، تلوار خنجر نیزہ زیادہ نہیں ہے۔ اگر لڑنے کے لیے فوج ترتیب دیتے اور فوج لے کر کے جاتے، پھر اگر تم کہتے کہ صحابہ شریک کیوں نہیں ہوئے، تب تو سمجھ میں آتا۔ لیکن حضرت امام حسین تو لڑنے کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ تو خالی یہ جا رہے تھے کہ وہاں جانا ہے، لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ان کو ہاتھ پہ ہاتھ، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ لینا ہے اور وہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنا۔ اسی لیے حضرت امام حسین جا رہے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے جاتے، فوج ترتیب دیتے، لشکر بناتے اور صحابہ کو کہتے تم بھی شامل ہو جاؤ، پھر صحابہ منع کرتے تو مسئلہ آتا۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی تو بول دینا یار، ایڑا اس کو بناؤ یار جو ایڑا بن جائے۔ الحمدللہ سنی امام احمد رضا کے اوپر آنکھ بند کر چکا، اور اکثر دیکھنے میں آیا جو رضا سے کٹا وہ دنیا میں کٹا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہے نا۔ اور امام احمد رضا کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہے تو بھائی ہم جیسے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال انہی سے ہو رہا ہے، رافضیوں سے، کھٹملوں سے۔ تو کیا جنگ میں شامل ہونا یہ محبت کی نشانی ہے؟ تو پھر ہم آپ سے سوال کریں گے، ملک شام میں لشکر ابو بکر صدیق نے بھیجا، ان لشکر میں حضرت علی کیوں شامل نہیں ہوئے؟ حضرت علی کیوں نہیں شامل ہوئے؟ وہاں باقاعدہ لشکر بھیجا جا رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت نے لشکر بھیجا غزوہ موتا میں، اس میں حضرت علی کیوں نہیں شامل ہوئے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آگے بڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے ایک لشکر روانہ فرمایا جس کو حضرت اسامہ کا لشکر کہا جاتا ہے، اس لشکر میں حضرت علی کیوں نہیں شامل؟ کیا لشکر میں شامل ہونا محبت کی دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں لشکر میں شامل کرنا یہ اسلام کے غلبے کی نشانی ہے۔ خیبر میں ضرورت تھی، مصطفیٰ نے روانہ کر دیا، بولے یار، اور موتا میں ضرورت نہیں تھی، نہیں بھیجا۔ تو یہ کہنا کہ یار جنگ میں کیوں نہیں گئے، صحابہ کیوں نہیں گئے، کربلا کی جنگ میں رہنا چاہیے، ہم اگر پلٹ کے سوال کریں گے تو پھر تو نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ ابھی تک تو سینہ اور پیٹھ سے خون نکلتا تھا، اب یہ مرد جو ہے پیریڈ کے معاملے میں آ جائے۔ تو پھر شام کی فتوحات، مصر کی فتوحات، افریقہ کی فتوحات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شامل نہیں ہوئے؟ اور آگے بڑھیے، حضرت ابو بکر صدیق کیوں نہیں شامل ہوئے؟ خالی لشکر روانہ کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں تو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، حضرت عمر لشکر کو بھیج رہے، خود کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ تو کیا حضرت عمر اس لشکر کو پسند نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے؟ ارے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، کفار پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، ممبر سے کھڑے ہو کر حضرت عمر مدینے میں ہے اور ان کی مدد فرما رہے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جملہ بولنا کہ صحابہ کرام کربلا کی جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے، تو پہلا سوال یہ جو انہی کے اوپر الزامی طور پر، کیا حضرت امام حسین جنگ کرنے جا رہے تھے؟ اگر جنگ کرنے جا رہے تو مسئلہ آتا۔ پھر لشکر لے کر کے گئے تھے کیا؟ اگر لشکر لے کر کے جاتے تو مسئلہ آتا۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ کیا لشکر میں شامل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی نفرت کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا؟ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بول رہے ہیں۔ تو ایسے بھونڈے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اور اعتراض کیا تو مجھے بہت ہنسی آئی۔ پہلے تو بولے حضرت امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا لیکن حج نہیں کیا، طواف کیے چلے گئے کربلا، حج نہیں کیا چلے گئے کربلا، تو حج سے بڑا فریضہ کربلا میں ادا کیا۔ ہم کہ کیا یار کیا بتایا جائے، یار پڑھا والا لکھا تو ہے نہیں۔ یہ لوگ خالی ایڑا بناتے، ایموشنل بلیک میل کرتے، اور ہم لوگ کتابوں سے مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ سوال کرے ڈائریکٹ کتابوں سے ٹیلی کر لے یا اپنے عالم سے پوچھ لے۔ اور ہمارے لوگ بھی اب یوٹیوب پہ سن کے بیان کرنے لگے۔ جب تک کتابوں کا مطالعہ ہوتا تھا علم بڑا مضبوط رہا، اور جب تک یوٹیوب کی دنیا آ گئی، اللہ خیر کرے، سوشل یونیورسٹی کے فارغ، سوشل میڈیا یونیورسٹی کے فارغ لوگ بڑی تکلیف دے رہے ہیں۔
تو پہلے تو ایک بات بتائیے، ایک کتاب ہمارے بزرگ ہیں، پہلے ان کا حوالہ دیتا ہوں، پھر عربی کتاب کا حوالہ، ایک بار بولو سبحان اللہ۔ تو ان کا اعتراض ہے کہ حضرت امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا لیکن حج نہیں کیا، خالی طواف کیا، طواف کرنے کے بعد چلے گئے کربلا۔ تو بولے دیکھو حج تک نہیں کیا لیکن کربلا چلے گئے۔ ہم نے کہا ہمارے بزرگ ہیں اور جو میرے دادا استاد لگیں گے، حضور فقیہ ملت، حضور فقیہ ملت، الحمدللہ۔ ان کی کتاب بڑی معتبر، خطبات محرم، پہلے اس کا حوالہ جان بوجھ کے اس لیے دے رہا ہوں کہ محرم میں ہر مقلد سے بیان کرتا ہے تو ان کو بتاؤں کہ پورا پڑھنے کا خطبات محرم صفحہ 378 کے اندر ہے۔ حضرت امام حسین مدینے سے مکہ کب چلے، مدینے سے کب نکلے مکے کے لیے؟ شعبان کی 4 تاریخ تھی۔ کتنی تاریخ؟ شعبان جانتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں شب برات، شب برات کا چاند، حالانکہ وہ ایک رات ہے لیکن ایک رات نے پورے مہینے پہ غلبہ کر دیا، صحیح ہے؟ ایک رات نے پورے مہینے پہ غلبہ کر لیا۔ جیسے فاتحہ میں بہت ساری سورتیں پڑھی جاتی ہے لیکن سورہ فاتحہ نے پوری فاتحہ پہ غلبہ کر لیا، سمجھ میں آئے؟ تو ویسے ہی شب برات تو شعبان کی 4 تاریخ تھی، سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے مکے کے، 4 تاریخ شعبان کی۔ اور اس کے بعد مکہ پہنچے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو مکے میں رہے کتنا مہینہ؟ شعبان کا مہینہ رہے، مکمل رمضان رہے، مکمل شوال یعنی عید کے مہینے میں رہے، ذوالقعدہ جس کو ہم لوگ خالی مہینہ بولتے ہیں اس میں رہے، اور ذوالحجہ کی 3 تاریخ کو سن 60 ہجری میں حضرت امام حسین مکے سے کربلا نکلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو بقرعید کی کتنی تاریخ کو نکلے؟ زور سے بولو، کتنی تاریخ کو؟ ہاں، 3 بار قبول کرنا، یہ یاد رکھنا تو یاد رہے گا۔ بقرعید کی کتنی تاریخ تھی؟ زور سے بولو، بقرعید کی 3 تاریخ تھی۔ اب یہ لوگ حج کرنے تو کبھی جاتے نہیں ہیں، اگر یہ حج کرنے جاتے یا حج کے مسائل سیکھتے تو ان کو معلوم ہوتا حج کا احرام 8 سے باندھا جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولنا۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، حاجی 8 تاریخ کو احرام باندھ کر کے منا جاتا ہے۔ اب 8 تاریخ کو حاجی منا جا رہا ہے اور یہ پاگل بول رہا ہے کہ حج کا احرام باندھا تھا، خالی طواف کر کے چلے گئے۔ ابے ہم نے کہا پگلیٹ ہے کیا؟ اگر پاگل نہ ہو تو بتا حج کا احرام کب باندھا جاتا ہے؟ حضرت امام حسین تو مدینہ سے 4 شعبان کو نکلے تھے، 3-4 مہینے مکے میں رہے، اور جب مکہ سے نکلے ہیں تو ذوالحجہ کی 3 تاریخ تھی۔ تو کہا ہے کہ حج کا احرام ایک اس کتاب کے حوالے سے ہو گیا۔ اب آگے تھوڑا بڑی کتاب، اس میں لفظ عمرہ باقاعدہ لکھا ہوا۔ پہلے حضرت امام حسین نے حج کتنے کی یہ بتاؤ، اور زندگی میں حج کتنے بار فرض ہے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، کتنے بار؟ زور سے بولا نا یار، بس 1 بار کر لیا، غریب نے کر لیا، حج فرض نہیں تھا تو بھی ادا ہو گیا، ٹینشن نہیں ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ رافضی نالائقی کرے گا، اسی لیے اقرا ابن حابس نے کہا حضور حج کرنا زندگی میں 1 بار ہے یا ہر سال ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں 1 بار ہے، بولو۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور امام حسین نے کتنے حج کیے؟ امام حسین نے جو حج کیے یا اسد الغابہ دوسرا حصہ صفحہ 27 کے اندر ہے، علامہ عز الدین جزری کہتے ہیں حدثنی مصعب قال حج الحسین 25 حجۃ ماشیہ، کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا امام حسین نے 25 حج پیدل کیے۔ کتنے حج؟ کیسے کیے؟ پیدل، پیدل 25 حج کیے۔ تو 1-2 نہیں، کتنے حج پیدل کیے؟ 25 حج تو پہلے ہی ہو گئے، فریضہ حج تو ادا ہی ہو چکا ہے۔ اب یہ بات بتاؤ جو لوگ حج کرنے گئے، اللہ ہم سب کو حج کا موقع عطا فرمائے، عمرے کا موقع عطا فرمائے، بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا در دکھا دے گئے۔ جو خانہ کعبہ میں رہتے ہیں کیا ان کو ہر سال حج کرنا ہے؟ نہیں، مکے میں رہتے ہو احرام باندھ چل، مسئلہ ہو جائے گا نا یار۔
ہر سال حج ضروری نہیں نا ان کے لیے. تو امام حسین تو آ گئے تھے مکہ میں کب؟ شعبان میں. پھر رمضان میں بھی ہیں، شوال میں بھی ہیں، ذوالقعدہ میں بھی ہیں، ذوالحجہ میں بھی ہیں. بولو ضروری تھا حج کا احرام باندھنا؟ نہیں نا. اب آگے عبارت سن. یہ عبارت البدایہ والنہایہ 8واں حصہ صفحہ 166. چونکہ اتنے حوالے دے دو نا تو ایک کھٹمل آتا ہی نہیں تھا. اس کی عادت ہے تکیے کے نیچے رہنے کی. جب انسان سو جاتا ہے تبھی آ کر کے خون چوستا ہے. تو جب سنی غافل ہو جاتا ہے تبھی آ کر کے حملہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سنی اگر جاگ گیا تو لفڑے میں آ گیا. اور جب جب سنی جاگا ہے سب لفڑے میں آئے، ہے نا. تو امام حسین نے کیا کیا؟ تو ابن کثیر کہتے ہیں حینا سمعنا دعاة الناس متوجہین الی منی عند الظہیرہ. کہتے ہم نے سنا کہ دوپہر کے وقت حاجی لوگ منی جا رہے ہیں. 8 تاریخ ہے، دوسری بات بتا رہا ہوں، 8 تاریخ ہے، حاجی لوگ منی جا رہے ہیں. فطاف الحسین بالبیت. حضرت امام حسین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اور سلو ہے یار، حاجی منی جا رہے، امام حسین طواف کر رہے ہیں. وبین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی. وقصر من شعرہ، اور اپنے بال کو منڈایا نہیں کٹایا. بولو. کچھ لوگ کبھی کبھی اگر کوئی بات رکھتا ہے ایک خالی کٹا دیا تو مذاق بنا دیا. ارے بھائی حدیث میں آقا علیہ السلام نے اس کے لیے جو ٹکلا بنائے 3 بار دعا کی. جو ٹکلا بنایا اس کے لیے کتنے بار؟ 3 بار دعا کی ہے. لیکن اگر کوئی بال کٹا لے تو مصطفیٰ نے اس کو دعا سے محروم نہیں کیا، اس کے لیے بھی 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے یار. تو جب آقا دعا کر رہے تو آپ بلا وجہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. کوئی 1 بار دعا لینا چاہتا ہے تو وہ بال کٹا لیتا ہے، کوئی 3 بار دعا لینا چاہتا ہے تو پورے بال مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیتا ہے نا جی. تو آتے امام حسین نے کیا ہے؟ بال کٹوائے، قصر فرمایا. آگے کیا ہے؟ وحل من عمرتہ، اور اپنے عمرے سے فارغ ہو گئے. بولو. طواف کیا، سعی کیا، بال کٹایا، عمرے سے فارغ ہوا. ثم توجہ نحو الکوفہ، پھر فرماتے ہیں کوفہ کی طرف نکل پڑے. اب بولو. اور سلو ہے یار. تو امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا کہ عمرے کا؟ زور سے بولا نا. عمرے سے فارغ ہوئے کدھر نکل پڑے؟ کوفہ. لیکن رافضی پاگل بناتا ہے، سمجھے؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو بولو سبحان اللہ. اور ہم لوگوں اچھا یہ سب سنے گا اگر وہ تو یہ کوشش کرے گا مصباحی تک بات نہ پہنچے. بس حقیقت بتا رہا ہوں میں، مصباحی تک نہ پہنچے. کیونکہ معلوم ہے کہ لوگ ٹٹوا دباتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دبا دیں گے. سمجھ رہے نا؟ نکلنے کا راستہ. دولیا میں کچھ لوگ آج بڑا ہنگامہ، محرم میں خوب تماشا کیے، خوب تماشا کیا. آپ اہل بیت والے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. ہمارے پاس سوال آتے رہے، اتفاق سے بیان ہوا لوگ. اب آج جو بیان ہے وہ لوٹا کا دہشت ہے. بولے یار ایسا آ کے باندھ دیتا ہے آدمی، ایسا باندھ دیتا ہے چھوٹ نہیں پاتے. بولے یار ریکارڈنگ کریں گے، کچھ مل جائے گا تو اس کو وائرل کریں گے. مجھے کیا پرواہ، تجھے وائرل کرنا ہے کر. الحمدللہ آپ تو وہی بولیں گے جو ہمارے سرکاروں نے بتایا ہے. جو سرکاروں کی بات ہے وہ بتائیں گے، شریعت کی بات ہے وہ بتائیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ، جتنے جواب دے رہا منمانی دے رہے کہ کتاب کے حوالے سے؟ اگر حوالہ ہے تو بولو سبحان اللہ یار. اسی لیے لوگ شاید مجھے پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ آج کے دور میں ابو جہل کی اولادیں زیادہ ہیں. حقیقت یہی ہے. حبیب یمنی کے غلام کب ملیں گا؟ حبیب یمنی نے شام دیکھا 2 ٹکڑے ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور گھر میں بیٹھی ہے، معذور ہے، مصطفیٰ نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا اور ٹھیک بھی کر دیا. بولو. لیکن ابو جہل دیکھ کے نانا جادو کر رہے، جادو کر رہے. تو اب یہ چل رہا ہے اپنا مولانا ہے کہ دوسرا مولانا، یہ چل رہا ہے اپنا مولانا ہے کہ دوسرا مولانا. ابے مولانا کو مت دیکھ، مولانا بول کیا رہا ہے یہ تو دیکھ. بولو نا. جس دن تم نے یہ دیکھ لیا کہ مولانا کیا بول رہا ہے، الحمدللہ سنیت کا غلبہ ہو جائے گا. بولو. لیکن نہیں بھائی، اپنا مولانا تھوڑے نہیں ہے. اچھا اپنا مولانا اگر کوئی پاخانہ بھی لگ جائے انگلی میں، چاٹنے کا بھی حکم دے دے تو بولے بڑے اچھی بات کر رہے ہیں یار. کیا اچھی بات کر رہے ہیں یار. صحیح ہے کہ نہیں؟ بہشتی زیور بولے اپنے مولانا نے بولا ہے نا، اپنا مانوس امچی مولانا.
یہ اپنا مولانا کچھ بھی کرے، لیکن ٹھیک ہے بھائی، مصباح کو نہیں مانتے مت مانو، کتابوں کو تو مانو، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھو۔ پھر ایک اعتراض اور کرتے ہیں معلوم، چلو ٹھیک ہے صاحب ہے، اس وقت امام حسین مکے سے مدینہ کوفہ گئے، صحابہ نے روکا کیوں نہیں؟ کون کہتے ہیں؟ رافضی۔ بولے صحابہ کو روکنا چاہیے۔ ہم نے کہا تجھے میں ٹوکتا ہوں، بولتا ہوں کتاب پڑھ۔ حضرت امام حسین چلے، عبداللہ ابن عباس نے روکا، بولو، اور عبداللہ ابن عباس یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، مستدرک صحیحین کی حدیث ہے، حضور کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی مصطفیٰ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ تو ایک اہل بیت کے فرد چلے امام حسین، دوسرے اہل بیت کے فرد حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کے روکا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر جن کو رافضی ہضم نہیں کر پائے، ہم نے کہا رافضی ویسے کیسے ہضم کرے گا، کیونکہ عمر جہاں سے چلے گا وہاں سے شیطان بھاگے گا۔ رافضیت کی شیطان ہونے کی دلیل یہی سب سے بڑی بات ہے کہ مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، عمر جس راستے سے تم گزرو گے شیطان اس راستے میں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا ہے عمر جب چلے تو شیطان بھاگا، اور یہاں تو عمر کا نام لے لو الحمدللہ رافضی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، اور آگے بڑھی امام حسن نے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رافضی ٹینشن میں رہتے ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ فاتح عمر کے بیٹے جن کا نام عبداللہ ابن عمر، یہ آئے اور انہوں نے بھی روکا ہے۔ حوالہ البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کو بول لے کے چلتے ہیں لوگ نا، بولے طبری، تاریخ طبری میں ایسا ہے، تاریخ طبری میں ایسا ہے۔ ابے تاریخ طبری ہی پڑھ لے جائے، تاریخ طبری پڑھ لو، اسی کے اندر آ جائے گا۔ تاریخ طبری 5واں حصہ اٹھا کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کس کس صحابی نے روکا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا۔ اور آگے بڑھو، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا ہے۔ کس کے نواسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے روکا، حضرت ابو واقد لیثی نے روکا، بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے، جلے صحابہ کرام نے روکا، حتیٰ کہ خود حضرت سید الشہداء حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں نے اور آپ کے بیٹے نے بھی روکا ہے، اور آپ کی بہن نے بھی روکا، حتیٰ کہ امان نامہ تک لکھوا لیا تھا۔ لیکن حضرت امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا، میں نہیں رکوں گا۔ کہا کیوں نہیں رکیں گے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے نانا سے خواب میں وعدہ کیا ہے، میں وہ خواب پورا کر کے رہوں گا۔ بولو کہا کیا خواب دیکھا؟ بولے میرے اور نانا کے درمیان سیکرٹ ہے۔ بولو راز کی بات نہیں بتایا، تو صحابہ نے تو روکا تھا بھائی، لیکن حضرت امام حسین نہیں رکے، وہ ان کی مرضی، تو ان کا پاور تھا، نہیں رکے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہو بات تو بول سکتے ہیں آپ۔ تاریخ طبری البدایہ والنہایہ کے اندر سب موجود ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ اب ایک اور بات، شیعوں کے عقائد حضرت علی کے بارے میں کیا ہے پہلے یہ دیکھیں۔ ہمارے لوگ چندہ لے کے، وہ مطلب بھیک مانگ رہے ہیں عقیدے میں کسی شیعوں سے، ہم کو معلوم نہیں اہل بیت کے بارے میں کیسی محبت ہونی چاہیے، تو شیعوں نے کہا مجھ سے سیکھ لو۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے نہیں بتایا کہ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا کیسی محبت ہونی چاہیے۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھایا ہے، لیکن جا رہے کیا رافضیوں سے مانگنے کے لیے۔ رافضیوں نے بتایا سینہ پیٹ تو محبت ہوگی، تو سنیوں نے کہا اچھا سینہ ہی پیٹنے سے محبت ہے، اپنے ہاتھ سے کیوں پیٹ رہا ہے؟ میں اچھے سے پیٹ دیتا ہوں، اچھے سے پیٹ کے بتاتا۔ چھری مارنا ہے، بولے اپنے ہاتھ سے کیوں مارتا، ہم سے لگوا لے چھری۔ سمجھنے والی باتیں ہیں، ان سے چھینک کے کر کے آؤ گے۔ یہ ماتم، یہ پیٹنا کاٹنا، عورتوں کا بڑھانا اور سر گھومنا بغیر دوپٹے کے، یہ کس نے شروع کرایا؟ یہ صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعین کے دور میں نہیں رہا۔ یہ ایک رافضی خیال بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا معز الدولہ۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ دیکھ لو، اس نے 352 ہجری میں شروع کروایا ہے۔ تو جو معز الدولہ کا دیوانہ ہے وہ اس کے طریقے پہ چلے گا، ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں یار۔ ہاں، مصطفیٰ کے طریقے پہ چلیں گے، صحابہ اور تابعین کے طریقے پہ۔
غدیر خم جو عید مناتے ہو نا، عید منانے کی شروعات بھی کرنے والا معیز الدولہ ہے. کتنی ہجری میں؟ 300. زور سے بولو یار. 300 یعنی کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ سن 61 ہجری. اور 352 تقریباً 290 سال کے بعد معز الدولہ کو یاد آیا کہ ایسے مناؤ، ایسے مناؤ، وہ ایسے مناؤ. تو معز الدولہ سے ہم کیوں بھیک مانگے کہ جو تو طریقہ بتائے گا ہم دینے کے طریقے پہ چلیں گے؟ اس زمانے میں معز الدولہ کی جب حکومت قائم ہوئی، اس زمانے میں اگر کوئی سنی اپنا عقیدہ ظاہر کر دیتا اس کو قتل کر دیا جاتا. حلب میں یہ حال تھا، شام میں یہ حال تھا، عراق میں یہ حال تھا، مصر میں یہ حال تھا. جو بھی اپنے عقیدے کو ظاہر کرتا کہ میں سنی ہوں، ابو بکر کو افضل مانتا، عمر کو افضل مانتا، فوراً گردن گئی اس کی. یہ حالات تھے معز الدولہ کے دور میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کرم ہے کہ ہندوستان میں رافضیت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا تھا. بولو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک فاروقی، ایک عمری تیور رکھنے والا شہزادہ، اس نے تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر کے ان کا جنازہ نکال دیا. اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تھوڑا پڑھیں اس کتاب کو. تحفہ اثنا عشریہ نام سے کاپے، اسی لیے اہل سنت اور رافضیوں کے درمیان بڑا گیپ ہو گیا. کوئی نہ ان کی لڑکی لینا پسند کرتا تھا، نہ دینا پسند کرتا تھا، ان کے یہاں کھانا پسند نہیں کرتا تھا، ان کے طور طریقے کو پسند نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں پسند کرتا تھا. لیکن آج کچھ دلے پیدا ہوئے، ایرانی درہم و دینار پہ ایسے پل گئے کہ مان جانے کیا ہو گیا. بولتے ہیں سنی لیکن بولی ہوتی رافضیوں کی. بولتے ہیں میں قادری، بولی ہوتی رافضیوں کی. بولتے ہیں ہم مجدد، اور بولی ہوتی رافضیوں کی. مجدد رافضی نہیں ہوتا، مجدد الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہوتا ہے. بولی بولنا ہے رافضیوں کی اور بولتا ہے کہ میں مجدد رواں صدی بنا بیٹھا. تو سمجھ نہیں، یہ سب حرکتیں کیا ہے، سب چند ٹکے پہ بکنے کے لیے. یاد رکھنا جس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے سب سے زیادہ آزمائش پیسے سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش پیسے سے ہوتی ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کو محتاج بھی نہیں چھوڑتا ہے. سمجھ ہے نا، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ دے ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں آزمائش جو کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو کبھی حافظ ملت کا لقب عطا فرماتا ہے، کبھی صدر الشریعہ کا لقب عطا فرماتا ہے، کبھی شیخ اہل سنت یعنی اہل سنت کے کٹھار کا شیر لقب عطا فرماتا ہے، کبھی صدر الافاضل بنا دیتا ہے، کبھی محدث اعظم کے چوچا بنا دیتا ہے، کبھی اعلیٰ شبی میاں بنا دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ امام احمد رضا جیسی شخصیت بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جی تو شیعوں کا عقیدہ حضرت علی کے تعلق سے یوٹیوب میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں میرے پاس. میں نے بہت سارے یہ پچھلے 1 مہینے میں یوٹیوب اور فیس بک سے بہت ساری ان کی ویڈیوز کو سیو کر لیا، دیکھ کے نکال لیا. کیوں؟ تاکہ حوالہ مانگے دکھا تیرا علی بیان کر رہا ہے، تیرا ذاکر بیان کر رہا ہے. یہ لوگ تو حضرت علی کو خدا کا بھی خدا مانتے ہیں. بولو معاذ اللہ. باقاعدہ ان کا ذاکر بول رہا ہے، بیان موجود ہے. ذاکر ان کا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے معلوم؟ تمہارے بس میں علی کی عبادت نہیں ہے، تم تو خالی خدا کی بندگی کرو، اور خدا علی کی بندگی کرتا ہے. بولو معاذ اللہ. تو حضرت علی کو کیا خدا سے بڑھایا کہ خدا کا بھی خدا بنا دیا معبود. بولو معاذ اللہ. کتنا گندا عقیدہ ہوا ہے. موجود کلپ یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ موجود ہے، سرچ کرنا دیکھنا. اور آگے بڑھو. ابھی محرم کے موقع پہ ایک پاگل تھا، مطلب پاگل ہی ہوتے ان کے ساتھ، آؤ باؤ شاؤ باؤ سب بکتے رہتے. اس نے کہا کہ علی وہ ہیں جو آدم کے دادا ہیں. بولو معاذ اللہ. زور سے بولو نا. بولے علی آدم کے دادا ہیں. دادا بولے کیسے؟ تو سمجھایا کیسے معلوم؟ سمجھاتا کیسا؟ بولتے اس لیے کہ آدم مٹی سے پیدا، تو آدم مٹی سے، اور ابو تراب مٹی کا باپ علی. تو کہا دیکھو آدم مٹی سے اور مٹی کے باپ علی، تو بولے علی آدم کے دادا. بولو معاذ اللہ. اب اس پاگل کو ابو تراب کا مطلب بھی نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں معلوم. کیا کہیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کا دادا بنا دیا، بیچ میں وسیلہ کس کا لگایا؟ مٹی کا۔ اور اس پاگل کو کیا بتایا جائے کہ میرے مصطفیٰ نے ابو تراب کا قول عطا فرمایا۔ تو ابھی مٹی جھاڑتے ہوئے، مٹی جھاڑ رہے ہیں مصطفیٰ، تم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ مصطفیٰ نے اٹھا کر ابو تراب کا قول عطا فرمایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ تو ہو گیا خدا کا معبود بھی بنایا معاذ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا دادا بنا دیا معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے حضرت علی کو نبی بھی مانا ہے، بولو معاذ اللہ۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آلات کا ایک رسالہ ہے، آلات کا ایک رسالہ ہے، رسالے کا نام یاد رکھو، جزاء اللہ عدوہ بإیبائہ ختم النبوہ۔ اس رسالے کے اندر سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ ایک شخص ہے جو مشہد کا رہنے والا ہے، اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کا نبی اور رسول ہونا حدیث سے ثابت ہے، بولو معاذ اللہ۔ مطلب یہ حضرت علی کو نبی مانے، حضرت امام حسن کو نبی مانے، حضرت امام حسین کو نبی مانے، یہ رافضیوں کا عقیدہ۔ یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیچ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس ویڈیو میں کیا ہے، ایک رافضی عربی میں انٹرویو دے رہا تھا، تو بولتا ہے لا يخفى عليكم ان المعصومين افضلون عن الانبياء، کہتا ہے یہ تم پہ پوشیدہ نہ رہے کہ جتنے معصوم ہے یعنی ائمہ اہل بیت یہ سب انبیاء سے افضل ہے۔ تو سامنے جو لڑکا تھا انٹرویو لے رہا تھا، وہ عیش عیش، مطلب کیا بولا، ریپٹ جیسے کیا اسے مارا منہ، دیکھا ہوگا آپ نے، مارا منہ، تو وہی بکواس کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ نبی مانتے ہیں، یہ لوگ رسول مانتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایسے عقیدے گڑ لیے، اللہ خیر کرے۔ یہ ایک روایت سننے میں آتی ہے۔ پہلے یہ بتائیے حضرت فاطمہ کب پیدا ہوئی؟ پچھلے ہفتہ بتایا میں نے، حضور کی عمر جب 41 سال تھی حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، بولو نا۔ کچھ لوگوں نے کہا جب حضور کی عمر 39 سال تھی تب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اب بتاؤ معراج کب ہوئی؟ 10 سال بعد نا، 10 سال بعد معراج ہو رہی، 9 سال بعد معراج ہو رہی، لیکن خطیب بیان کیا کر رہا ہے؟ معراج کی رات مصطفیٰ گئے حضرت فاطمہ کا نور لینے کے لیے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ 10 سال کے بعد معراج ہو رہی ہے ولادت کے، اور 10 سال پہلے یا 11 سال یا 9 سال پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت ہو چکی ہے، پھر بول رہے ہیں نور لینے گئے مصطفیٰ۔ سمجھنے والی بات ہے۔ تو ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہیں، ہنسی آتی ہے یار۔ تو ایسے گندے سندے عقیدے ان کے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا رافضی بڑا گندا ہوتا ہے، اور الحمدللہ سنی اس گندے دھندے کو پسند نہیں کرتا۔ سنی وہی بولتا ہے جو احمد رضا کی بولی ہوتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سمجھے؟ اب اسی بیس پر جو علیہ السلام ہمارے بزرگوں نے منع کیا، بورڈ میں لکھا ہوگا، شاید بورڈ دیکھو نا، میں نے بچوں کو سمجھایا۔ مدرسے کے بچوں کو پہلے سمجھانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک عالم بگڑتا ہے تو پورا بگاڑ دیتا ہے۔ عالم نہیں بگڑنا چاہیے، صحیح ہے نا؟ عالم بگڑ جائے، خطیب اور مقرر بگڑ جائے تو پورا سب معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ممبر کا سودا مت کرو، اپنے آپ کا کرنا ہے کر لو بھیا۔ دین کا سودا مت کرو، اپنے کو کرنا ہے کرو جا کر۔ تو عالم نہیں بگڑنا چاہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے علیہ السلام لکھنے سے منع فرمایا، کیوں؟ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ نبی، شیعوں کا عقیدہ کیا؟ یہ معصوم ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں معصوم صرف انبیاء اور فرشتے، بولو غیر نبی غیر فرشتے معصوم نہیں ہے، لہذا علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ خوش ہو جاتا ہے میں بھی نبی مانتا تھا، سنی بھی نبی مان کر کے علیہ السلام کہہ رہا ہے، تو بتا دو تو نبی مانتا ہے، دین سے نکل گیا۔ الحمدللہ ہم آخری نبی اپنے نبی کو مانتے ہیں، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے علیہ السلام لکھنے سے منع کیا گیا۔ کچھ لوگ یوٹیوب پہ دیکھا، ویڈیوز مجھے بھیجی گئی، تو کچھ لوگوں نے کہا امام بخاری نے، دیکھو بخاری شریف میں حضرت علی کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے امام حسن کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے، حضرت فاطمہ کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے۔
تو ہم نے کہا یار اب ایک کیسی باتیں کر رہے ہیں، جہالت والی۔ امام بخاری کے لیے ایک ہاتھ سے جو لکھا ہے جس کو بولتے ہیں قلمی نسخہ، اور ایک کتاب مطبع نے چھاپا ہے، پریس نے چھاپا ہے، تو جو مطبع والا ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے کیا لکھنا ہے، کہیں کہیں راہ لکھ دے رہا ہے، کوئی عین لکھ دے رہا ہے، تو کیا مطلب ہے نبی کے نام کے آگے لکھنا درست ہو گیا، سواد لکھنا درست ہو گیا؟ یہ مطبع والا چھاپ رہا ہے، تو ویسے ہی مطبع والے نے علیہ السلام لکھا ہے۔ امام بخاری نے جو ہاتھ سے بخاری لکھی تھی اس میں علیہ السلام لکھا ہے کیا؟ اگر ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہوتا تب تم بات کر سکتے تھے، لیکن ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، تو یہ مطبع نے چھاپا ہے۔ اور الحمدللہ سنی بہت سمجھ بوجھ کر کے قدم اٹھاتا ہے، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت میں لا سلام۔ بہت سمجھ بوجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ سمجھ میں بات اگر آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ تو سمجھ میں آیا کیوں علیہ السلام لکھنے سے منع کر؟ پھر آپ بولیں گے فلاں خطیب نے لکھا ہے، فلاں خطیب نے لکھا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو مان لینا، نہیں ماننا ہے تو آپ کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک سوال بڑا اہم، یہ بڑا ڈینجر سوال ہے، بولے صحابہ کرام نے تو حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا، سنا ہوگا آپ نے؟ بولے صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا، حضرت علی کا گھر جلا دیا تھا، حضرت عمر نے مارا لاکھ دروازہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایسی بکواس یہ لوگ کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس بکواس کا جواب بہت پہلے ہمارے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دے دیا ہے۔ کتاب کیا، کتاب کا نام کیا معلوم ہے؟ تحفہ اثنا عشریہ، اردو والی، فارسی والی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی تو اردو والی ملی۔ متعین عمر صفحہ 569۔ شیخ صاحب کے الفاظ پڑھوں اور سمجھاتا جاؤں، سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ بولتے رہنا بھائی۔ شیخ صاحب کیا فرماتے معلوم؟ اس سلسلے میں فرماتا ہے یہ قصہ سراسر بہتان، بدترین افطرا اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ حوصلہ یار، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے افطرا ہے، بہتان ہے، سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اسی لیے شیعوں میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے امامیہ۔ شیعوں میں ایک فرقہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ امامیہ۔ اسی لیے شیخ صاحب فرماتا ہے اسی لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصے کے قائل نہیں ہے۔ امامیہ لوگ جو شیعہ کا ایک گروہ وہ خود بولتا ہے غلط بات، وہ خود بولتا ہے غلط بات۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور آگے پھر فرماتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو نا یار۔ اب آگے چونکہ الفاظ انہی کے سمجھنا ہے نا۔ اتنا کہتے کہ گھر جلانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی کوئی بولے کہ حضرت عمر نے گھر جلانے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا، تو یہ حضرت شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے جس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارادہ کیا تھا، اگر کوئی کھڑا ہو جائے بولے حضرت عمر نے جلانے کا ارادہ کیا تھا، تو شیخ صاحب فرماتے جب ارادہ کیا تھا تو ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت کو تو اللہ جانتا ہے، تجھے کیسے معلوم؟ بولو نا، کیا بھگا بھگا کے مار رہے ہیں نا شیخ صاحب۔ اسی لیے بزرگوں سے وابستہ رہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر بھی اگر کوئی کہے نہیں ارادہ نہیں بلکہ زبانی طور سے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ جلا ڈالوں گا، ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ جلا ڈالوں گا، تو یہ ڈرانا، یہ دھمکی بھی ان لوگوں کے لیے تھی جو جناب سیدہ کے مکان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے، جو ہر خائن کا ملجا جائے بنا تھا، جسے انہوں نے حرم مکہ کا درجہ دے رکھا تھا، کیا کہہ رکھا تھا؟ ہم لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے، یہاں جمع ہوتے اور سازشیں کرتے۔ چونکہ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ بیمار رہے تھے، سب کو معلوم، مسلسل 6 مہینے بیمار رہے، تو حضرت علی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ حضرت علی سے ملنے جاتے تو کچھ لوگ اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ جاتے،
ناپاک ارادہ یہ ہوتا کہ گھر کا بہانہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا ہوتا، اور وہاں جب حضرت علی اپنے کام میں، حضرت فاطمہ اپنے کام میں، تو یہ لوگ بیٹھ کر کے چالو کر دیتے، ایسا کرنا ہے اپنے کو، ایسا کرنا ہے اپنے کو، ایسا کرنا ہے اپنے کو، چالو مشورہ۔ جب مشورہ چالو ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی، تو جب خبر لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد ان کو بتایا اور کیا کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیں، ورنہ یہ لوگ جو شرارت کر رہے ہیں تو ان کو گھر کے ساتھ چلا دوں۔ تو حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو دھمکی نہیں دی، بولو نا، ابھی حدیث سناؤں گا، ابھی حدیث سناؤں گا۔ حضرت علی کو دھمکی نہیں دی ہے، بولو نا۔ اور کون ایسا شخص ہے جو اپنے سسر اور اپنی ساس کو دھمکی دے گا یار؟ گھر ہی جلا ڈالوں گا۔ آج کے داماد دے سکتے ہیں، آج کے داماد دے سکتے ہیں بھائی، کارخانہ اتنا تمہارے لڑکی کو دے دو، ہیں نہیں تو کوٹ ڈلیوں میں، آج کا داماد کر سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ صحیح ہے شعیب بھائی، ماشاء اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈرایا۔ اچھا وہ جو وہاں بیٹھتے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی نہیں آتے، تو حضرت عمر نے فرمایا ان کو گھر کے ساتھ جلا دوں گا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ مصطفیٰ کی ایک روایت ہے کہ اگر فتنہ پھیلانے کے لیے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہ آئے، تو آقا فرماتے میرا جی چاہتا ہے اقامت ہو، کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کروں اور ایسے لوگوں کو گھر کے ساتھ جلا دوں۔ تو حضرت عمر نے وہی کیا جو مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ بولو کیا زبردست نکتہ ہے یار، سمجھ میں آیا؟ اگر آ رہا ہے تو بول دینا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سنیوں کی زبانی سمجھو، اہل بیت سے معاملہ ہے، سمجھے نا؟ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں شیعوں سے۔ جس کھٹمل کے پاس اپنا خود نہیں ہوتا وہ ہم کو کیا عقیدہ سمجھائے گا، سمجھے؟ اور جس کا عقیدہ معلوم نہیں ہوتا وہی دوسرے کا عقیدہ لیتا ہے، اور جس کو اپنا عقیدہ پہلے سے معلوم ہو وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بنا پہ فرمایا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، سیدہ کے گھر میں رہتے تو دھمکی نہیں دینا چاہیے تھا، سیدہ کے گھر میں تھے وہ لوگ۔ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا جو دین میں فتنہ فساد پھیلائے، اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے میں چھپا اس کو وہیں پہ مارا جائے، جیسے کہ ابن خطال فتنہ پھیلا رہا تھا مرتد ہو کر کے، جب فتح مکہ ہوا کہا وہ تو کعبے کی چادر میں چھپا ہوا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا وہیں پہ دے ڈالو۔ بولو نا۔ حضرت عمر نے کیا بتایا؟ فتنہ پھیلا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ مت سمجھے کہ یہ سیدہ کا گھر بن جائیں گے، یہ علی کا گھر بن جائیں گے۔ عمر کا تیور وہاں جیسے تھا یہاں بھی ہونے والا ہے۔ اگر آیا ہے تو بولو نا یار۔ یہ شیخ صاحب نے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ اور شیخ صاحب کی مزید گفتگو ہے۔ اب وہ حدیث، جس حدیث کے بیس پہ یہ شیعہ اچھلتے بہت ہے، وہ حدیث اگر آپ لوگ اجازت دے تو بتاؤں۔ حدیث سنیں، سمجھنا پورے منتر اپنے کو معلوم ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 7واں حصہ صفحہ 432، حدیث سنیں۔ یہ واقعہ جو دھمکی والا معاملہ آیا تو یہ کب پیش آیا؟ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عمر کے دور خلافت میں، ہم نے کہا نہیں، اس دور میں نہیں ہے یار، حدیث میں یہ ہے۔ کیا ہے؟ زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اسلم کون؟ یہ حضرت عمر کے غلام ہیں، حضرت عمر کے غلام ہیں اسلم۔ کہتے ہیں حینا بویا ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لی گئی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، تو حضرت علی اور حضرت زبیر اپنے گھر میں رہتے تھے۔ جو حضرت علی تیمارداری کرتے تھے اور ان کے سپورٹ کے لیے حضرت زبیر لگے رہتے تھے، کیونکہ حضرت زبیر کون ہے؟ پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ حضرت علی کی پھوپھی کے کون ہیں؟ لڑکے ہیں۔ تو کوئی گھر میں اگر بیمار ہو تو رشتہ دار لوگ سپورٹ کرنے آتے ہیں، دیکھ بھال کرنے آتے ہیں، تو حضرت زبیر سپورٹ کے لیے تھے، ساتھ میں رہتے تھے۔ اب یہ لوگ حضرت فاطمہ کے ہاں رہتے تھے، یہ اپنی بات آپس میں کرتے رہتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ اور آئے، وہ لوگ آ کر کے بیٹھنے لگے، فَيُشَاوِرُونَهَا، تو وہ لوگ بھی آ کر کے مشورہ کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جب یہ خبر عمر ابن خطاب کو ہوئی، وہ نکلے، حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ جملہ سنو، جملہ رافضیوں سنو، اور سنیوں آپ لوگ بھی ایمان تازہ کرنے کے لیے سنو۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مصطفیٰ کی شہزادی۔ پھر آگے کیا کہا؟ واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، خدا کی قسم
میرے نزدیک آپ کے والد سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، میرے نزدیک مصطفیٰ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، مصطفیٰ سب سے محبوب ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سب سے زیادہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد جملہ کیا کہا معلوم؟ اس کے بعد کہا وما من احد احب الینا بعد ابی کا من کی، بعد ابی کی من کی، کہتے ہیں اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی پیارا نہیں۔ بہت سلو ہے یار، پہلے ہی بتا دیا رافضیوں سنو، کھٹملو سنو، یہ مت بولنا کہ میں فاطمہ سے نفرت کرتا، حضرت عمر نے قسم لے کے بتا دیا سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کے بعد وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر بتا رہے، قسم کھا کھا کے بول رہے، ایک صحابی قسم کھا کے بولے تم نہ مانو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے جو لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں ان کو یہاں سے بھگا دیجیے، اگر ان کو نہیں بھگائیں گے تو امرتہم ان یحرق علیہم البیت، تو جتنے لوگ رہیں گے وہ فتنے پر سب کو گھر کے ساتھ جلا دوں گا۔ ان کو نہیں کہا، حضرت علی کو کہا کیا؟ زور سے بولو۔ حضرت فاطمہ سے کہا کیا؟ بلکہ کیا کہا؟ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں یہاں پر آ کر کے ان کو گھر کے ساتھ جلا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جب تشریف لے گئے تو باقی لوگ واپس آئے، جب واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ نے کہا حضرت عمر آئے تھے قسم کھا کر انہوں نے ایسا کہا، اور میں یہ چاہتی ہوں فانصرفوا راشدین، چپ کے اپنے گھر چلے جاؤ، دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ ولم يرجعوا الیہ حتی بایعوا لابی بکر، تو جو حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت زبیر کے نام پہ فتنہ پھیلا رہے تھے تو وہ لوگ نکل گئے یہاں تک کہ ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لی۔ دھمکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے تو فتنہ ختم ہو گیا۔ بولو نا، حضرت فاطمہ برا مانی؟ زور سے بولو۔ اس روایت سے کیا ثابت ہوا؟ دروازہ توڑنا، گھر جلانا، ڈرانا۔ حضرت فاطمہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں حضرت عمر، حضرت علی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ۔ پھر اس کی یہ تو جواب ایک دم کلیئر ہے، پوری روایت پڑھ لیں گے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں اسی لیے ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، آدھی بات نہیں پڑھنی چاہیے، جب بھی پڑھو پورا پڑھو، پورا پڑھو کہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ کچا کھانا آدمی کا پیٹ خراب کر دیتا ہے، کچا علم دماغ بھی خراب کرتا ہے اور عقیدہ بھی خراب کرتا ہے۔ ایک جواب اور اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اس کا دے دوں سرسری طور پر، مطلب بیٹری بڑی اچھی چارج ہو گئی، ایک بار بول کے بتاؤ یار۔ حالانکہ یہ سب موضوعات جو ہے نا کبھی سیمینار ہونا چاہیے، علمی گفتگو وہاں، مطلب ایسے لوگ جن کو ذوق ہو وہاں پہ 5-6 گھنٹے کا ایک چلنا کے سیشن تو مزہ آئے گا۔ لیکن ہم لوگ یہاں فری کی قدر کہاں ہوتی بھیا؟ ٹیپ ٹاپ کرو، 15-20 ہزار 40 ہزار 50 ہزار خرچہ کراؤ تو قدر ہوتی۔ بخاری لانے کا اپنے کو، بخاری پروگرام کرانے کا پروگرام، اچھا پروگرام کرا ہے، کیا ملا؟ بولے وہی حضرت امام حسین کربلا گئے، اور کیا بتایا؟ بولے وہی بتا کے۔ ارے یار جو چل رہا وہ تو بتاؤ۔ اس کا ایک اور جواب ہے، یہ روایت کس سے ہے؟ اسلم سے۔ یہ اسلم کون ہے؟ حضرت عمر کے غلام ہے، بولو نا۔ اب دیکھو اسلم کے بارے میں بھی پہلی روایت دیکھ لو، یہ کتاب، یہ حوالہ جو دے رہا ہوں تاریخ الکبیر پہلا حصہ صفحہ 24، امام بخاری کی کتاب ہے۔ یہ اسلم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ اسلم تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اور اسلم اس واقعے کے ٹائم پہ تھے ہی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، اور 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں حضور پردہ فرما گئے، اور 11 ہجری میں رمضان کے مہینے میں حضرت فاطمہ پردہ فرما گئے، 11 ہجری میں۔ سمجھ میں آیا؟ اور جو واقعہ ہوا تھا بیعت کے فوراً بعد ہوا تھا نا، مطلب 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں یا ربیع الاخر کے مہینے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ تو تینوں واقعہ، حضور کا پردہ فرمانا 11 ہجری میں، بیعت کا معاملہ 11 ہجری میں، اور حضرت فاطمہ کا پردہ فرمانا رمضان میں 11 ہجری میں۔ اچھا 11 ہجری میں حج بعد میں ہوتا ہے یا ربیع الاول پہلے آتا ہے؟ لوگ کنفیوز ہو گئے۔ ارے حج کا مہینہ آخری ہوتا ہے نا، حج کا مہینہ آخری ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ تیسرا مہینہ ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ رمضان 9واں مہینہ ہوتا ہے، تو تیسرے مہینے میں حضور پردہ فرما گئے، اس کے بعد واقعہ پیش آیا، حضرت فاطمہ 9ویں مہینے میں پردہ فرما گئی،
تو یہ تینوں موقع پر اسلم نہیں تھے. اسلم کب آئے معلوم؟ تو امام بخاری خود لکھتے ہیں اسلم جب آئے تو کہتے ہیں بعث ابو بکر عمر بن الخطاب سنۃ 11 فاقام للناس الحج وابتعث فيها اسلم سن 11 ہجری میں ابو بکر صدیق نے حج کا امیر حضرت عمر کو بنایا تھا. تمام لوگوں کو حج کرانے کے لیے عمر تشریف لے گئے تھے اور وہاں حج کے مہینے میں ٹھہرے حضرت عمر اور وہیں پر اپنے غلام اسلم کو خریدا تھا. بولو. تو اسلم اس واقعے کے ہونے کے بعد آئے. اس واقعے کے ہونے کے بعد آئے. امام بخاری نے بتا دیا یہ روایت ہی مرسل ہے. بولو نا. اب بتاؤ باب عقیدہ میں مرسل کی روایت چلتی ہے کیا؟ باب عقائد میں مرسل کی روایت چلتی ہے؟ نہیں چلتی. تو جب نہیں چلتی تو اتنی بڑی بات کرنے کے لیے ایک چھوٹے تنکے کا سہارا لیا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ کل بھی تھا سارے صحابہ جنتی آج بھی ہے اور الحمدللہ قرآن نے کہا رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں. بولو یار سمجھے نا. تو یہ تاریخ اور کتاب کی حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی. انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جائیں گے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من سے باتوں کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.